السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کافروں کا مسلمان بادشاہ۔ شیخ مفادری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں چند سال تک جنگ کا شوقین رہا اور چند سال سیر و سیاحت کا حریص رہا۔ میں نے بعض کاموں کا سبب حکمائے کفار کے شہروں میں داخل ہوتا تھا اور پوشیدہ ہو جانا میرے اختیار میں تھا۔ اگر میں چاہتا تو وہ مجھے دیکھ سکتے تھے اور اگر نہیں چاہتا تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک بار حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں اور ایک صدیق سے ملاقات کروں۔ چنانچہ میں پہنچا اور اپنے آپ کو انہیں دکھایا۔ انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور میرا گرفتار کرنے والا بہت خوش ہوا اور میری مشقیں باندھ کر بازار میں لے آیا تاکہ مجھے بیچے، اور یہی طریقہ مجھے بھی مطلوب تھا جس کا مجھے حکم ہوا تھا۔ اس سے مجھے ایک معتبر آدمی سوار نے خریدا اور مجھے گرجا پر وقف کر دیا تاکہ اس کی خدمت کیا کروں۔ میں ایک مدت تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن گرجا میں ان لوگوں نے بہت سے فرش بچھائے اور بخور جلائے اور بہت سی خوشبو کی گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کی عادت ہے کہ سال میں ایک بار گرجا میں آتا ہے، اب اس کی زیارت کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کے واسطے تیاری کر رہے ہیں اور گرجا کو خالی کر دیتے ہیں۔ وہ تنہا ہی آ کر اس میں عبادت کرتا ہے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کر دیا تو میں صرف وہاں رہا اور ان کی نظر سے چھپ گیا، وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اتنے میں بادشاہ آ گئی اور ان کے واسطے دروازہ کھولا گیا اور وہ تنہا داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر وہ گرجا میں چاروں طرف تلاشی کرتے پھرتے رہے، انہیں میں دیکھتا تھا اور وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے۔ جب اطمینان کر لیا تو قربان گاہ میں پہنچے جو گرجا میں تھا اور قبلہ کی جانب منہ کر کے تکبیر کہی۔ اس وقت مجھ سے فرمایا گیا کہ یہ وہی ہے جن سے ہم تمہیں ملانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں ظاہر ہو کر ان کے پیچھے سلام پھیرنے تک کھڑا رہا۔ سلام پھیر کر انہوں نے میری طرف دیکھا، کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا آپ جیسا مسلمان ہوں۔ فرمایا تمہیں یہاں کون چیز لے آئی؟ میں نے کہا آپ۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور حال پوچھا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے ملنے کا حکم ہوا تھا اور اس کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا مگر اس صورت سے کہ قید ہو کر بکوں اور وہ مجھے گرجا کا خادم بنا دے۔ ہر موقع پر میں نے ان کو اپنے اوپر قادر کر دیا تھا کہ ملاقات حاصل ہو جائے۔ مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کا حال کشف سے دیکھا، انہوں نے میرا حال دیکھا۔ میں نے انہیں درجہ صدیقین میں پایا۔ میں نے کہا آپ کی ان کفار کے درمیان باطنی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا اے ابو الحجاج، مجھے ان کے درمیان بڑا نفع ہے اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر ویسا فوائد نہیں حاصل ہو سکتے۔ میں نے کہا بیان فرمائیں۔ فرمایا میرا توحید اور اسلام اور اعمال صرف اللہ ہی کے واسطے خالص ہے، کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہے، اور حلال کھاتا ہوں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور میں مسلمانوں کو نفع پہنچاتا ہوں۔ اگر ان کا بڑا بادشاہ میں ہوتا تو بھی انہیں کفار سے بچا نہ سکتا، اب انہیں کفار کی شر سے بچاتا ہوں، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا
اور کفار کے درمیان قتل و فساد ایسے ایسے کراتا ہوں کہ میں اگر مسلمان کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تو بھی نہ کر سکتا۔ انشاءاللہ میں عنقریب اپنے چند تصرفات تمہیں دکھاؤں گا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کو وداع کیا اور میں لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا، اور بادشاہ نکل کر گرجا کے دروازے پر جا بیٹھے اور کہا گرجا کے سارے مخصوص لوگوں کو حاضر کرو۔ چنانچہ حاضر کر کے پیش کیے گئے اور کہا گئے یہ اس کے بطریق یعنی عالم ہے، یہ شماس یعنی محافظ ہے، یہ راہب ہے، یہ ناظر اوقاف ہے، اور یہ اس کی جائیداد کا محصول اصول کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کون کرتا ہے؟ لوگوں نے اس شخص کو بتلایا جس نے مجھے خرید کر گرجا پر وقف کیا تھا، اور کہا اس نے ایک قیدی کو خرید کر اس پر وقف کیا۔ اس پر بہت غصے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم سب کے سب خدا کے گھر کی خدمت سے متکبر ہو گئے، اور ایک شخص جو غیر ملت کا نجس ہے اس سے خدا کے گھر کی خدمت لیتے ہو، اور تلوار لے کر اس کی آڑ میں کہ خدا کے گھر کو تم نے نجس کر دیا۔ سب کی گردن ماری اور میرے احضار کا حکم کیا۔ میں ان پر ظاہر ہو گیا، انہوں نے مجھے پیش کیا۔ فرمایا یہ ایسے گرجے کا خادم ہے جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی تکبر کے مقابلے میں تو یہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو عزت و تعظیم اور خلعت و سواری دے کر اس کی وطن اور اہل کے پاس پہنچایا جاوے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور میں اپنے وطن لوٹ آیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔